بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آج پھر سے زندگی سے سلامتی کے ساتھ موقع دیا کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, قرآن پہ تدبر کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. سورۃ الاحزاب کا آج سمجھیں گے پارٹ 2 ہم کریں گے. سورۃ الاحزاب میں نے بتایا تھا کہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سورہ ہے, کیونکہ اس میں اس غزوہ کا ذکر ہوا ہے جو سب سے ڈیفائننگ مومنٹ تھا, جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا نا, ڈیفائننگ مومنٹ تھا, کیونکہ جب سب ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے اور سارے کفار, سارے مشرکین, ایون کے یہودی بھی, ایون کے عیسائی بھی, ایون کے سارے قبیلے سب ایک جگہ ہو گیا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جماعت ایک جگہ. وہ ہم نے پچھلی دفعہ کلاس میں ڈسکس کیا تھا. اس کے اباؤٹ یہ صورت ہے. اس صورت میں بہت سارے ایسے لاز اینڈ ریگولیشن آئیں گے, بہت سارے واقعے آئیں گے. اس میں پردے کے احکامات, اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی, گھر کی زندگی, وائفز کے بارے میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امہات کے بارے میں, ان کا بہت سارا. سب سے امپورٹنٹ جو اس میں آئے گا, ایک لا اللہ تعالیٰ نے ختم کروایا. وہ کون سا لا؟ ایک سسٹم, منہ بولے بیٹے والا سسٹم اللہ تعالیٰ نے اسٹرانگلی ختم کروایا کہ یہ منہ بولے بیٹے والا سسٹم کوئی نہیں ہے. اور یہ جو کسی کو, پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو منہ بولے بچے ہوتے تھے یا منہ بولے جو ہوتے تھے ان کے وراثت میں بھی حصہ ہوتا تھا. ابھی جو ہم چل رہا ہے, جو مولانا نے اس میں ڈیٹیل لکھی ہے, وہ کہ سورہ احزاب کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. پچھلی دفعہ شہزاد بھائی یاد ہوگا ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ غزوہ احد کے بعد سے غزوہ احزاب کے بیچ میں جو حالات بگڑے, غزوہ احد کے بعد اس لیے حالات خراب ہوئے کیونکہ ہم ہار گئے تھے. ہم وہ بہت ایک ایسی جنگ تھے جو ہم ہار گئے تھے, اور اس کے بعد مورلی بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئے تھے صحابہ کرام, اور اس ڈاؤن مورال کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے حملے کرنے شروع کر دیے. جہاں کچھ صحابہ ملے ان کو مار دیا, جہاں کچھ صحابہ ملے ان کو مار دیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم لیڈر تھے, انہوں نے فوراً ہی اس اتنی بڑی ہار کو ایسی فتح میں تبدیل کیا کہ پھر کوئی اٹھ نہیں سکا, اور پھر غزوہ احزاب ہوئی, اور وہ پھر ساری چیزیں ہوئی. تو اس تک ہم نے پڑھا تھا پچھلا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر, اب غزوہ احزاب پہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم نے بالکل لاسٹ کلاس جہاں ختم کی تھی کہ سردی بہت زیادہ ہے. مطلب کہ جو میں ازیوم کرتا ہوں اس زمانے کو دیکھتے ہوئے یہی والی سردی ہوگی, کوئی 1-2 کے انڈر 10 کا ٹمپریچر سمجھ لیں آپ, یا اسی طرح کی سردی میں خندق میں, اور اب تو خیر بلڈنگیں وغیرہ ہے, اس وقت تو صحرا والے اس ٹائم میں ایون کہ حاجت کو بھی نہیں جا سکتے کیونکہ سامنے فوجیں ہیں, اس طرف خندق ہے. اور پھر ایک خبر آ گئی. وہ خبر کیا آئی؟ پچھلی کلاس میں ڈسکس کرے تھے. ہاں, یہودیوں نے جو بٹرے کر دیا, غداری کر دی. اور اس قبیلے کا نام کیا تھا؟ میں نے کہا تھا یہ قبیلے کا نام یاد رکھیے گا, بہت آئے گا. بنو قریظہ. بنو قریظہ کی غداری, بنو قریظہ نے جو بٹرے کر دیا, اس وجہ سے جو یہ بات پھیل گئی, اس وجہ سے اب صحابہ کرام میں بہت اضطراب آ گیا. اب صحابہ کرام میں بہت زیادہ آ گیا کہ اب تو مطلب ہم ادھر سے بھی پھنسے. مطلب ابھی تو ان کو تو نہیں پتا نا کہ یہ جنگ کا حل کیا ہوگا. انہوں نے دیکھا کہ ادھر تمام عرب سامنے کھڑا ہوا ہے, اور پیچھے جہاں ہمارے بیوی بچے, مال دولت اور سارے وہ جو زیور جتنی بھی چیزیں تھیں, وہ بنو قریظہ کے پاس بھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ مدینے کے سارے لوگوں کو خالی کر دیا تھا. ایکسٹرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہوئے کہ اللہ نہ کرے اگر فوجیں ادھر آ گئیں تو کہاں آئیں گی؟ مدینے کے اندر آ جائیں گی. تو کم سے کم عورتیں, بچے, مال پیچھے کر دیا, اور کہاں بھیج دیا؟ بنو قریظہ کے اس میں قلعوں میں, کیونکہ وہ بنو قریظہ کے قلعے لمبے لمبے بڑے چولے قلعے تھے. اب انہوں نے ہی بٹرے کر دیا. تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون صحابہ کرام سے کہا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں, ہم ایک قبیلے کا نام بتائے گا, قبیلے سے ہم ٹریٹی کر لیتے ہیں, معاہدہ کر لیتے ہیں. جس پہ صحابہ کرام نے کیا کہا کہ ہم نے ان سے پہلے اپنے اچھے وقتوں میں نہیں کی. ہاں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام میں نا تھوڑی سی پریشانی شروع ہو گئی ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ بنو کس سے؟ بنو غطفان سے بات کرتے ہیں اور ان سے ٹریٹی کر لیتے ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ, یہ حکم ہے آپ کا یا آپ ہماری وجہ سے کر رہے ہیں؟ دو چیزیں بتا دیں کہ لیڈر سے پوچھنا پڑتا ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حکم نہیں ہے, میں تم لوگوں کو بچانے کی وجہ سے, کیونکہ اب سچویشن تھوڑی سی ایسی ہو رہی ہے. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ, جب ہم مشرک تھے, جب ہم برے حالات میں تھے, تب یہ ہم سے ایک پینی نہیں لے سکے, یہ بنو غطفان والے, یہ قبیلے والے. آج ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے اور آپ جیسا لیڈر ہے ہمارے ساتھ,
ایمان کی طاقت آپ کو لگتا ہے ابھی ہم سے کچھ لے پائیں گے, یا رسول اللہ نہیں کریں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیسیجن چینج کروا دیا. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مشورہ کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے لیڈر نہیں تھے, جسٹ ڈو اٹ والے نہیں تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ہمارے لیے کر رہے ہیں تو نہ کریں, ہم نمٹ لیں گے ان سے. یہ ہم ان سے اس وقت میں نہیں ڈبے. آج یہ جو لکھا ہوا ہے کہ اس وقت اب ہمیں ایمان لانے کا شرف حاصل ہے, کیا اب دبیں گے ہم ان سے؟ اب بھی نہیں دب سکتے. اب یہاں سے ہم نے ختم کیا تھا کہ اگلا نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تو اب نیکسٹ ایپیسوڈ کیا ہے, اب آپ ویژولائز کرا رہا ہوں آپ کو, اس ویژول سے چلیں گے آگے. خندق کھدی ہوئی ہے, خندق بڑی والی خندق, دو پہاڑوں کے بیچ میں خندق کھدی ہوئی ہے. صحابہ کرام اس طرف ہیں, پوری فوجیں اس طرف ہیں. سردی کا موقع ہے, میں ٹریلر بتا رہا ہوں. بنو قریظہ کی پاس صحابہ کرام ہو کے, اور صحابہ کرام کو بنو قریظہ والوں نے کہا نکلو یہاں سے, ہم تو بھائی انہی کا ساتھ دیں گے. اتنی بڑی ٹینشن ہو چکی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع دیا, ایک ہیلپ کی. وہ ہیلپ آ رہی ہے یہاں پہ. اب کیا ہوا اگلی ایپیسوڈ میں, اگلی ایپیسوڈ مطلب کہ آگے کیا ہوا, اسی دوران میں قبیلہ غطفان, یہ نام یاد رکھیے گا, ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ نام. قبیلہ غطفان کی شاخ اججمع کے ایک صاحب نعیم بن مسعود, بیسیکلی ان کا ہے نعیم بن مسعود ہے, یہاں پہ نعیم لکھا ہے. نعیم بن مسعود مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابھی تک کسی کو بھی میرے اسلام قبول کرنے کا علم نہیں ہے. ابھی تک کسی کو بھی میرے اسلام قبول کرنے کا علم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جو مجھ سے خدمت دینا چاہتے ہیں میں انجام دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب یہ لیڈر کا وہ دیکھیں لیڈر نے کیا ایکشن لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جا کر دشمنوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوئی تدبیر کرو. اب یہ پڑھتے ہوئے آپ سوچیں گے کہ یہ تو عجیب سی بات نہیں ہوگی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اور مطلب نبی رسول اللہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پھوٹ ڈالنا ہے. یہ جنگ میں جائز ہے. یہ جنگ کے وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پھوٹ ڈالنے کی کوئی تدبیر کرو. اب جو نعیم بن مسعود ان کا نام ہے, نعیم بن مسعود نے جا کے کیا زبردست چیز کی. اسی موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرب خدا, یعنی جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے. چنانچہ وہ پہلے بنو قریظہ کے پاس گئے. اب یہ اتنی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے نا. اب نعیم بن مسعود, اب یہاں پہ ایک کریکٹر چینج ہو گیا. اب نعیم بن مسعود کا دیکھیں کیا مزے کا گیم کیا انہوں نے. نعیم بن مسعود سب سے پہلے بنو قریظہ کے پاس گئے. ادھر نہیں گئے, ادھر کون ہے, بنو غطفان, جہاں ان کا اپنا قبیلہ بھی ہے, سارے قبیلے, ادھر نہیں گئے, پہلے گئے پیچھے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, تم ادھر جا کے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرو. سب سے پہلے وہ بنو قریظہ کے پاس گئے جن سے ان کا بہت میل جول تھا. اچھا میں روکے, بنو قریظہ کی نظر میں نعیم بن مسعود کیا ہیں, غیر مسلم ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی ان کے اسلام کا پتہ نہیں ہے نعیم بن مسعود کے, اور میل جول تھا. اور ان سے کہا کہ قریش اور غطفان تو محاصرے سے تنگ آ کر واپس بھی جا سکتے ہیں. اب یہ نعیم بن مسعود ایک بات بنا رہے ہیں بنو قریظہ کو ڈرانے کے لیے. ایسے سوچتے ہوئے سنیے گا. نعیم بن مسعود کہہ رہے ہیں یار وہ بنو قریظہ اور غطفان والے تو محاصرے سے تنگ آ کر واپس جا رہے ہیں, ایسا ہے نہیں. وہ بات, یہ نعیم بن مسعود بات بنا رہے ہیں, جا سکتے ہیں, ان کا کچھ نہیں بگڑے گا, مگر تمہیں مسلمانوں کے ساتھ اسی جگہ رہنا ہے. وہ لوگ اگر چلے گئے تو تمہارا کیا بنے گا. اب نعیم بن مسعود نے ان کو ڈرایا ذرا سا کہ دیکھو بھائی, وہ لوگ تو اگر اس محاصرے سے تنگ آ کر, سردی سے تنگ آ کر چلے گئے نا, اگر لڑائی نہیں ہوئے, وہ تو چلے جائیں گے اپنے قبیلے میں, تمہارا کیا, وہ کہتے ہیں نا تیرا کیا ہوگا کالیا تو کہ تمہارا کیا بنے گا پھر, تمہیں تو ان کے ساتھ ہی رہنا ہے. ابھی تھوڑا سا ان کو ڈرایا. وہ لوگ اگر چلے گئے تو تمہارا کیا بنے گا. میری رائے یہ ہے, ابھی نعیم بن مسعود رائے دے رہے ہیں, میری رائے یہ ہے کہ تم اس وقت تک جنگ میں حصہ نہ لو جب تک ان باہر سے آئے ہوئے قبائل کے چند نمایاں آدمی تمہارے پاس یرغمال کے طور پر نہ بھیج دیے جائیں. اب یہ آئیڈیا کہہ دیا کہ دیکھو بنو قریظہ والوں, ابھی ان کا ساتھ نہیں دینا, پہلے ان لوگوں سے بولو. کن لوگوں سے, ادھر والوں سے بولو کہ اپنے کچھ نمایاں آدمی, کچھ لیڈر ہمارے پاس کیا گروی رکھوا دیں, لوگ اپنے کچھ بندے ہمارے پاس رکھوا دیں فور سیکیورٹی, ہمارے پاس رکھوا دیں گارنٹی کے طور پہ. یہ بات بنو قریظہ کے دل میں اتر گئی. انہوں نے کہا یار آئیڈیا تو صحیح دے رہا ہے یہ نا, کہ اگر وہ لوگ کل کو بھاگ گئے تو ہم تو پھنس جائیں گے, ہم تو ہیں ہی مدینے کے اندر. یہ بات بنو قریظہ کے دل میں اتر گئی. انہوں نے متحدہ محاذ کے قبائل سے یرغمال طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا. متحدہ محاذ مطلب وہ جو ادھر کھڑا ہوا ہے, سارے جو کھڑے ہیں ادھر, ان سے یرغمال طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا. پھر یہ صاحب, اب نعیم بن مسعود اب جا رہے ہیں, یہ صاحب قریش اور غطفان کے سرداروں کے پاس پہنچے. اب یہ کہاں گئے, اس طرح ادر سائڈ گئے,
اور ان سے کہا کہ تمہیں کچھ پتا ہے, اب دیکھیں کتنی زبردست بات, ان سے کہا تمہیں کچھ پتا ہے بنو قریظہ کچھ ڈھیلے پڑتے نظر آ رہے ہیں, بعید نہیں کہ وہ تم سے یرغمال کے طور پہ کچھ آدمی مانگے. پہلے سے آگے ان کو بتا دیا کہ بعید نہیں, مجھے لگ رہا ہے دیکھو ہو سکتا ہے وہ تم سے یرغمال کے طور پہ آدمی مانگے, اور انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے اپنا معاملہ صاف کر لیں. اب یہ کیا بولا, ان سے بولا اتنے اسمارٹ موو کیا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بنو قریظہ والے تم سے آدمی مانگیں گے, جب تم ان کو آدمی دے دو گے یہ لوگ وہ آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے کہیں گے یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دے, ہم نے آپ کے ساتھ ٹریٹی کی. تو بنو قریظہ والے بچ کے نکلنا چاہ رہے ہیں. اب یہ ایک ادھر غلط بات کی, ایک ادھر غلط بات سے مطلب کہ ایک کہانی ڈیولپ کی. اس لیے ذرا ان کے ساتھ ہوشیاری سے معاملہ کرنا. اس سے متحدہ محاذ کے لیڈر بنو قریظہ کی طرف سے کھٹک گئے. اب ادھر بھی دل میں کھٹک ڈال دی اور ادھر بھی دل میں کھٹک ڈال دی. انہوں نے قرظی سرداروں کو پیغام بھیجا کہ اس طویل محاصرے سے اب ہم تنگ آ گئے ہیں, اب ایک فیصلہ کن لڑائی ہونی چاہیے. کل تم ادھر سے, کل تم مطلب کون, کل تم, اب اس کو میں سمجھاتے ہوئے چلتا ہوں. اب ان لوگوں نے ان کو پیغام بھیجا, اب نعیم بن مسعود چلے گئے, دونوں طرف ایک بات کر کے چلے گئے. اب ان لوگوں نے ایک پیغام بھجوایا کہ دیکھو یہ ہم محاصرے سے نا بہت لمبا بیٹھ گئے, کافی عرصے سے بیٹھے میں, اب ہم تنگ آ چکے ہیں, لیٹس فائٹ. اب تم ایک کام کرو, اب وہ بنو قریظہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم ایک کام کرو, ہم کل ادھر سے حملہ کرتے ہیں اور تم ادھر سے حملہ کرو, ٹھیک ہے, تم بنو قریظہ پیچھے سے حملہ کرو اور ہم ادھر سے حملہ کرتے ہیں. تو اب ایک فیصلہ کن لڑائی ہونی چاہیے, کل تم ادھر سے حملہ کرو, ہم ادھر سے یک بار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. بنو قریظہ نے جواب میں کہلا بھیجا کہ آپ لوگ اپنے چند نمایاں آدمی, بات مان لی ان کی, نعیم بن مسعود کی بات مان لی کہ آپ لوگ چند اپنے نمایاں آدمی یرغمال کے طور پر ہمارے حوالے نہ کر دیں, ہم جنگ کا خطرہ مول نہیں لے سکتے. اس جواب سے متحدہ محاذ کے لیڈروں کو یقین آ گیا کہ نعیم کی بات سچی تھی. وہ حضرت نعیم بن مسعود نے جو بات کی ادھر بھی اور ادھر بھی, دونوں نے کتنا اسمارٹلی پلے کیا کہ ان کو بول دیا کہ دیکھو تم یہ مانگ لو ان سے, اور ان کو بول دیا کہ دیکھو وہ مانگنے والے ہیں تم سے. جب یہ ایکچولی بات ہو گئی تو انہوں نے کہا یار وہ نعیم بن مسعود جو ہے نا وہ صحیح کہہ رہے تھے. انہوں نے یرغمال دینے سے انکار کر دیا, کہ انہوں نے ادھر جو عرب تھے انہوں نے انکار کر دیا, اور اس سے بنو قریظہ نے سمجھ لیا کہ نعیم نے ہمیں ٹھیک مشورہ دیا تھا, ٹھیک ہے, تو دونوں میں پھوٹ ڈلوا دی. اسی طرح یہ جنگی چال بہت کامیاب ہوئی اور اس نے دشمنوں کے کیمپ میں پھوٹ ڈال دی, دشمنوں کے کیمپ میں پھوٹ ڈال دی, کیونکہ یہ جو دو ڈور بنے ہوئے تھے یہ دونوں ڈور میں اب پھوٹ ڈل گئی. اچھا میں یہاں پہ روک کے پوچھتا ہوں, یہ ان کو ٹینشن کیوں تھی, اس طرف تو ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو ان کی سپورٹ کیوں چاہیے تھی بنو قریظہ کی, مطلب ان کو کیا ضرورت تھی پیچھے, کیونکہ وہ جو وہاں سے آئے تھے وہ اس نیت سے آئے تھے کہ آپ کے ساتھ ہی جلدی اس کو پتہ کر لیں گے, مگر ان کو بنو قریظہ کا ایسے لگے لمبے ہو گئے, تو انہوں نے کہا بھی آپ کوئی اور طریقے سے کرتے ہیں, تو ان کو لیے لگا کہ پیچھے سے ان کو بھی یوز کرتے ہیں تاکہ درمیان میں آ جائے نا. اچھا بنو قریظہ کا ساتھ نہ دینا ان کے لیے ایک پرابلمٹک سائن تھا کہ نہیں تھا, کیوں یار وہ ہزاروں کی فوج ہے, ایکسٹینڈ ہو رہے تھے نا, وہ اس پلاننگ سے نہیں آئے تھے, 25 دن رہنے کے لیے نہیں آئے تھے, وہ آئے تھے ہم آئیں گے کام ختم کریں گے اور چلے جائیں گے. تو اتنی بڑی فوج لے کر اس کو سنبھالنا, سردیوں میں گزارا کرنا, تو ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے. خندق کا بھی پتہ ہاں تو وہ خندق کا بھی نہیں پتا تھا ان کو. تو بنو قریظہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ان کا ایک رول پلے کر سکتا تھا, لیکن بنو قریظہ نے اب کس کے ساتھ غلط کر دیا, اب انہی کے ساتھ الٹا غلط ہو گیا. اب محاصرہ 25 دن سے زیادہ طویل ہو چکا تھا, تقریباً مہینہ ہونے والا تھا, سردی کا زمانہ تھا. اتنے بڑے لشکر کے لیے پانی اور غذا اور چارے کی فراہمی بھی مشکل تر ہوتی چلی جا رہی تھی, اور پھوٹ پڑ جانے سے بھی محاصرین کے حوصلے پست ہو چکے تھے. اس حالت میں یکا یک ایک رات سخت آندھی آئی, آندھی جو لو جس کو ہم کہتے ہیں نا, آندھی آئی جس میں سردی اور کڑک اور چمک تھی, اور اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دیتا تھا. آندھی کے زور سے دشمنوں کے خیمے الٹ گئے اور ان کے اندر شدید افراتفری برپا ہو گئی. قدرت خداوندی کا یہ کاری وار وہ نہ سہ سکے. راتوں رات ہر ایک نے اپنے گھر کی راہ لی, اور جب صبح مسلمان اٹھے تو میدان میں ایک دشمن بھی موجود نہ تھا. صبح اٹھے تو میدان میں. اب مجھے تھوڑا سا یہاں پہ اگر اسمارٹلی سوچیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو اس جو لو تھی, یا اس کو کیا کہیں گے, ایک بہت آندھی آئی تھی, اس سے ان کو زیادہ ڈیمیج کیوں نہیں ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ خندق کے اندر تھے, سمجھے, خندق یہ کوئی چھوٹی ٹرینچ نہ سمجھے آپ, ہیوج بڑی خندق تھی, تو اس کے اندر کی وجہ سے پھر بھی وہ دپک کے بچ گئے.
اس میں بھی ان کو سردی بہت لگی, سب کچھ ہوا, لیکن بچ گئے. خندق انہوں نے ان کو روکنے کے لیے نہیں بنائی ہوئی تھی کہ وہ خندق میں بیٹھے ہوئے تھے نا, خندق میں نیزے لے کے بیٹھے ہوئے تھے نا, مطلب ادھر سے کوئی بھی آتا نا نیچے سے تو وہ اوپر مارتے. اچھا تھوڑا سا اگر آگے چل کے آئے گا, تھوڑے سے ان لوگوں نے آنے کی کوشش بھی کی تھی. ایک وہاں کا بڑا جنگجو تھا, اس نے آنے کی کوشش بھی کی تھی, لیکن وہ نیچے سے نیزے ایسے رکھے ہوئے تھے نا, نیچے سے نیزے پڑتے تھے نا, جیسے آج کے زمانے میں وہی روڈ پہ ایسے لگا ہوا ہوتا, جو کیا بولتے ہیں اس کو, روڈ بلاکر جو لگا ہوتا ہے, تو وہ ایسے نیزے لے کے نیچے اندر بیٹھے ہوتے تھے. تو صبح جب اٹھ کے دیکھا تو ایک دشمن بھی موجود نہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کو دشمنوں سے خالی دیکھ کر فوراً ارشاد فرمایا, یعنی اب قریش کے لوگ تم پر کبھی چڑھائی نہ کر سکیں گے, اب تم ان پر چڑھائی کرو گے. تو یہ بہت بڑی فتح ہوئی, یہ ایسا غزوہ تھا, یہ ایسی جنگ تھی جس میں بہت بڑی فتح ہوئی. یہ حالات کا بالکل صحیح اندازہ تھا. قریش ہی نہیں, سارے دشمن قبائل متحدہ ہو کر اسلام کے خلاف اپنا آخری داؤ چل چکے تھے. یہ ان کا آخری پتہ تھا, آخری داؤ چل چکے تھے. اس میں ہار جانے کے بعد اب ان میں یہ ہمت باقی نہ رہی تھی کہ مدینے پر حملہ آور ہونے کی جرت کر سکتے. اب حملے اوفینسو کی قوت دشمنوں سے مسلمانوں کی طرف منتقل ہو چکی تھی. اب حملے, اچھا ان کی ہمت کیوں ٹوٹی؟ غداری ہوگی نا ان کے بیچ میں. غداری سے تو نہیں, اور کس وجہ سے؟ صرف غداری تو ایک پارٹ ہے, مطلب دوسرا ان کی قوت بھی ٹوٹ رہی ہے نا, ڈیوائڈ ہو گیا نا پھر آپس میں. وہ ادھر بیٹھے ہوئے لوگ ادھر چلے گئے, یہ لوگ واپس اپنے ادھر کے قبیلے میں چلے گئے. تو نہیں, یہ تو پیچھے ہی تھے, یہ تو آئے نہیں تھے. چلے گئے واپس. ایسے میں ان کے جو نا کیا کہتے ہیں مورال ان کا بالکل تباہ ہو گیا. کیوں؟ اس آندھی کی وجہ سے. نہیں کافی ٹائم سے مطلب بیٹھے ہیں, ویٹ کر رہے ہیں. ہم نے سب قبائل کو اکٹھا کر کے ہماری اتنی بڑی فوج دیکھ کے اور ان کو پورے ہم تہس نہس کر دیں گے مدینے میں. مگر اس سے پہلے عاشق احد کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا ان کو بٹھا دیے کہ بھائی دھیان سے ذرا, تو ان کو پہلے اپنے آپ پہ پہلے ہی شک تھا کہ ہم تو کچھ کر نہیں سکتے, مکہ پہ قریش تھے. اسی خیال کی پیچھے ہو کے وہ دائیں بائیں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لے کر آئے تھے, یار ہمیں مدد چاہیے. تو اتنی اب تک دو قبل پہنچے ہیں اس نیت سے, اور دماغ میں پہلے یہ کہ ہم اکیلے ہرانے سے, اس کے مدد نہیں ہے, تبھی تو سب جمع کیا تھا. سب لے کر آئے, تگو کر کے لے کر آئے. تو اب اگر یہ سارے کلیپس کر دیں اس کا مطلب ہے کہ اب اس طرح بھی نہیں ہو سکتا, کبھی ختم ہوگی بات. اب اگر ہم اس طرح بھی نہیں جیت سکتے, پہلے ہم اکیلے تو ویسے نہیں جیت سکتے, اب اگر ہم سب ملا کے بھی نہیں جیت سکتے, اب محمد کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے. تو یہ اس وقت, یہ پھر اس جنگ میں فتح ہوئی. اس جنگ میں بغیر لڑے ہی پوری جنگ کی فتح ہو گئی. تو یہ اس کا غزوہ احزاب کا بیک گراؤنڈ تھا. اب سوال یہاں پہ بنتا ہے, یار وہ اس میں کوئی صحابی شہید ہوئے, اس میں کچھ صحابی شہید ہوئے تھے وہاں, سردی کی وجہ سے نہیں وہاں پہ ایک جنگجو تھا, اس کا میں نام نیکسٹ ویک میں نام, کیونکہ وہ بات کرنے کا مزہ نہیں آ رہا. وہ ایک بندہ تھا وہاں کا جو بہت بڑا جنگجو تھا, اس نے کہا چھوڑو یار میں جاتا ہوں. تو اس نے آ کے نا کچھ پٹے وٹے رکھ کے آنے کی کوشش کی, لیکن صحابہ کی کچھ مٹبھیڑ ہوئی تھوڑی سی, تو 2-3 صحابہ شہید ہوئے تھے اس میں. 2-3 صحابہ بہت ایک چھوٹے سا ایک ہلکی سی جھڑپ ہوئی تھی, لیکن پھر وہ انہوں نے اتنا اسٹرانگلی اس کو پش بیک کیا کہ وہ دوبارہ نہیں آ سکے. تو ان کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ پھٹے نہیں ہوتے, وہ جو وہ رکھ سکتے ہیں, تو وہ لوگ لے کے آئے تھے. لیکن اگر اسٹریٹجک دیکھا جائے, جو بندہ اونچی جگہ پہ ہوتا ہے اس کی پوزیشن کنٹرول کی ضرورت ہے, جو نیچے ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. تب یہ آپ گھوڑوں میں آ رہے ہیں, تلواریں اور تیر کمان لے کر آ رہے ہیں, نیچے بندے خطروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو دے آر ان کمپرومائزنگ پوزیشن. اچھا اگر آپ اس آپ کا ڈیفنس میکانزم تھا نا, یس خندق تو زمین میں بند نہیں تھی نا, لیکن وہ نیچے تھے. وہ خندق سے نیچے کیسے ہو گئے وہ؟ نہیں یہ پہاڑی کی بیک پہ کیا تھا یاد کریں. کہنے کا مطلب یہ ہے, نہیں آپ حارث بھائی کی پوری بات تو سمجھ لیں نا. جب ایج پہ پہنچ گئے نا خندق کی, تو اب جو آپ لوگ ہیں وہ نیچے نظر آ رہے ہیں, تو آپ تو کنٹرولنگ. حارث بھائی ایک بات سمجھے, یہ ایسی خندق تھی جس سے, اچھا مزے کی بات, میں اس والے نہیں, اس سے پہلے والے جو ٹرپ میں گیا تھا تو ہم ایک ڈرائیور کے ساتھ تھے, اس نے بتایا کہ خندق جو کھودی تھی, جب ہم زیارتیں کرانے جاتے ہیں نا تو اس نے مدینے میں زیارت کرائی کہ خندق یہاں سے یہاں تک. خندق ایسی نہیں تھی کہ گھوڑا جمپ مار کے اس طرف چلے جائے, اٹ واز اے ہیوج خندق. سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کو کبھی آپ نے بھی زمین دیکھی, میں نے وہ جگہ دیکھی ہوئی ہے, وہ تو پتھریلی سی مشکل ہے اس کو, تو وہاں پہ کدال سے بیج سے کتنا ڈیپ جا سکتے ہیں, کوئی کھودی کیسے, تو یہاں پہ تو وہ اسٹوری ہے نا پوری. مشینیں بھی بریکر سے لگے, یہ 2 مہینے لگ گئے. اس پہ آپ کو پتا ہے وہ حدیث جب حضرت سلمان فارسی کے اس مشورے پہ جو ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا, یاد ہے آپ کو؟ ہاں, اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر, جو بڑا سا پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا, اس پہ ضرب ماری تو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ
فتح ہو گیا کیا رومن امپائر, پھر دوسری ماری اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پرشین امپائر بھی فتح ہو گیا. تو صحابہ کرام نے بات کر دی کہ ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے خندق میں, رسول اللہ کہہ رہے ہیں پرشین امپائر رومن امپائر, اور اس کے بعد بھی صحابہ کرام نے کہا نا بھی پیچھے پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں ہم رومن امپائر پرشین امپائر فتح کریں گے یا ہم باتھ روم میں نہیں جا سکتے. یہ اس وقت کی وحی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مل کر بہت صحابوں کی محنت لگی اور بہت بڑی خندق کھدوائی تھی. اس میں کیا تھا, عمر سیریز اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں اس کو فلمایا گیا کہ وہ لوگ نیچے نیزے لے کے بیٹھے ہوتے تھے, نیچے اوپر سے جو بھی گزرے گا, اگر گھوڑا بھی گزر رہا ہے نا تو گھوڑے کے اندر, تو نیچے جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ زیادہ اسٹرانگ پاور میں کہ اوپر سے وہ کود کے جا تو سکتا نہیں ہے, گرنا تو اس کو نیچے ہی ہے, نیچے گرے گا تو ادھر سے خندق ادھر سے پڑ جائیں گے. ادھر نیچے اوپر گرنے والا بندہ گرے گا اور یہ نیچے ریڈی ہیں یہ لوگ. یہ نیچے ریڈی ہیں. تو یہ اس کی فلمایا بھی گیا, اس میں عمر سیریز میں دیکھیے گا. ہاں وہ اچھا سارے لوگ ہاں وہ پیچھے ہوتے نہیں, ایک لوگ تو اندر تھے نا سب سے, کیونکہ ان کو ہاں نیچے خندق میں, خندق کی وجہ یہ ہے نا کہ خندق میں بیٹھ کے, میں عمر سیریز کا سین نکال کے آپ کو بھیجوں گا. اچھا عمر سیریز کا یہ سمجھ لیں کہ جن کا بھی انتقال ہوا ہے, بہت بڑے ہسٹورین, کیا نام تھا جنہوں نے مولانا مودودی کا جنازہ بھی پڑھایا؟ وہ جو کویت اس کے ہاں قطر کے جو تھے یوسف القرداوی صاحب. یوسف القرداوی صاحب اس وقت کے دور کے سب سے بڑے ہسٹورین تھے. ان کی اوتھینٹیکیشن میں یہ عمر سیریز بنی, قطر نے جو بنائی ہے, اور اس کے تمام واقعات اوتھینٹیکیٹ بالکل صحیح واقعات ہیں. تو اس میں دیکھیے گا, کبھی میں اس کا سین نکال کے بھیجوں گا کہ نیچے سے بیٹھ کے وہ نیزے مارتے تھے اگر شروع میں جو آنے, اس کے بعد تو جب پھر وہ آ ہی نہیں سکے نا آگے, پھر تو سردی اور یہ وہ ساری چیزوں کی وجہ سے آ ہی نہیں سکے. اچھا ابھی جی یہ جو خندق کا جو میکینزم جو یوز ہوا تھا اس کی مین لاجک کیا تھی, کہ مطلب جو متحدہ محاذ ان کو بنا ہوا تھا ان کی کیا تعداد تھی, تعداد کیا تھی, اس کا کچھ ہے؟ جی جی صاحب پیچھے گزرے صحابہ کرام کی, یا بتائیں کتنے, میں نے بتایا تھا پچھلی کلاس میں صحابہ کرام کی تعداد نہیں ہاں 3000 صحابہ کرام, اور مدینے کے جو لوگ تھے ٹوٹل 3000, وہاں اس کا میں نے نمبر بتایا تھا پچھلی کلاس میں 10,000. اب دیکھیے 3 اور 10 ویریشن دیکھیں, اس کے خندق کا جو میکینزم انہوں نے یوز کیا تھا, مین اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر یہ جو کم تعداد میں اندر اگر خندق میں چلے جاتے ہیں تو وہ جتنی بھاری تعداد میں آ جائیں یہ اندر ان کو نپٹا سکتے ہیں. اگر یہ گراؤنڈ لیول پہ ہوتے تو پھر بہت مشکل ہے, گراؤنڈ لیول پہ مشکل ہے. جب بندہ جو ہے نا کچھ حادثے کا شکار ہوتا ہے تو وہاں پہ آدھا ٹوٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. ان کا مین مقصد کیا تھا, مین مقصد ملک کا وفات کا مین مقصد یہ تھا کہ مدینہ کو تباہ برباد کرنا, صدم میں شہید کرنا. ہاں یہ سب وہ جا نہیں سکتے تھے, اس کو خط فراز کرنا ہے. ہاں بالکل, وہ اصل میں انہوں نے وہی ٹریٹی بنی قریظہ کے ساتھ یہی کی تھی کہ اگر وہ پیچھے سے ان کے اوپر حملہ کر دیتے تو مسلمان کہاں جاتے ہیں, گراؤنڈ لیول پہ آتے ہیں. وہاں سے پش ملتا تو گراؤنڈ لیول پہ جو ہی آتے یہ لوگ ان کے اوپر حاوی ہونے کی تلاش میں. جو ان کی چیک لسٹ تھی وہ ہر جگہ فیل ہو گئے. جب انہوں نے دیکھا یہ معاہدہ بھی کیا, سردی سے جو ہے نا ہم پوچھ گئے, 25 دن سے زیادہ ہم لوگ رک گئے یہاں پہ, مطلب ہر چیز ان کی جو ہے نا نیگیٹو ہونے لگی. جب اپنی لسٹ میں دیکھتے گئے ان کے لیڈر, انہوں نے کہا دیا کہ اب ختم ہو گیا, اب ہم کچھ بھی کریں گے مریں گے سارے ادھر. تو ایک طرف سے وہ ایک غائبانہ مدد تھی. بالکل بالکل, جو جیسے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جیسے مدد کی صحابہ کی, بالکل اسی طرح پھر غزوہ احزاب میں بھی اللہ نے ان کو آندھی کے ذریعے سے پش بیک کر دیا. اب یہاں پہ سوال بنتا ہے کہ اگلے ایپیسوڈ میں بنو قریظہ کے ساتھ کیا ہوا, کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہوا ہوگا؟ ویسے اگر جس کو پتا ہے تو وہ نہ بتائے, ویسے ایسے جنرل پوچھ رہا ہوں کیا ہوا ہوگا. بنو قریظہ جنہوں نے کتنا بڑا دھوکہ دیا, ہاں اب بنو قریظہ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا, چلیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ وہ پیچھے سے ہے نا, بھگا دیتے, ان سے بولتے نکلو یہاں سے. ایکچولی یہی ہوا, یو آر رائٹ. اب پڑھتے ہیں آگے کیا ہوا. خندق سے پلٹ کر, اب یہ ڈے 2 کی بات ہے, صبح اٹھ کے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تو جیت گئے. اب جو ہمارے لیڈر تھے نا, یہ پڑھتے ہوئے نا, جب بھی میں غزوہ احزاب پڑھتا ہوں نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور زیادہ پیار آتا ہے کہ کیا لیڈر ہے ہمارے یار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے پلٹ کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو ظہر کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حکم سنایا کہ ابھی ہتھیار نہ کھولے جائیں, بنو قریظہ کا معاملہ ابھی باقی ہے, ان سے بھی اسی وقت نمٹ لینا چاہیے. یہ حکم پاتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان فرمایا کہ جو کوئی سمع و طاعت پر قائم ہو وہ عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے, اب ظہر سے عصر کی بات ہو رہی ہے, اس وقت تک نہ پڑھے جب تک دیار بنو قریظہ پر نہ پہنچ جائیں. تو ابھی
اپنے وہ میان وغیرہ وہ جو اپنے جو ڈریس ہوتا ہے کچھ نہ اتارو, ابھی جنگ ختم, وہ کہتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں مووی ابھی باقی ہے, کیا کہتے ہیں یار وہ پکچر ابھی باقی ہے, تو ابھی جنگ باقی ہے. انہوں نے کہا ابھی جنگ باقی ہے, ابھی نہیں رکو, پہلے چلو ذرا بنو قریظہ کے پاس. اب دیکھیں بنو قریظہ کے ساتھ کیا ہوا. اس اعلان کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک دستے کے ساتھ مقدمۃ الحیش کے طور پر بنو قریظہ کی طرف روانہ کر دیا. وہ جب وہاں پہنچے تو یہودیوں نے کوٹوں پر چڑھ کر, کوٹوں مطلب اپنے اس پہ چڑھ کر, چھتوں پر چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر گالیوں کی بوچھار کر دی. لیکن یہ بدزبانی ان کو اس جرم عظیم کے خمیازے سے کیسے بچا سکتی تھی کہ انہوں نے عین لڑائی کے وقت معاہدہ توڑ ڈالا اور حملہ آوروں سے مل کر مدینے کی پوری آبادی کو ہلاکت کے خطرے میں مبتلا کر دیا. حضرت علی کے دستے کو دیکھ کر وہ سمجھے تھے کہ یہ محض دھمکانے آئے ہیں, لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پورا اسلامی لشکر, اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کچھ لوگوں کو بھیج کے بھی ان کو نمٹا سکتے تھے, پورا اسلامی لشکر لے کے وہاں پہنچ گئے اور ان کی بستی کا محاصرہ کر لیا گیا, تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. محاصرے کی شدت کو وہ 2-3 ہفتوں سے زیادہ برداشت نہ کر سکے اور آخرکار انہوں نے اس شرط پر اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ وہ, اب یہ سنیے گا بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ, انہوں نے حوالے کر دیا اپنے آپ کو بنو قریظہ نے ایک شرط پہ. کیا شرط پہ؟ کہ وہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق میں جو بھی فیصلہ کریں گے اسے فریقین مان لیں گے. اب کیا سین ہوا میں بتاتا ہوں, انٹرسٹنگ تھوڑا سا سسپینس ڈیولپ کروں. اب بنو قریظہ نے کہا کہ پہلے تو بنو قریظہ والے اپنے قلعوں میں چھپ گئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر محاصرہ کیے بیٹھے ہوئے تھے کہ نکلو باہر, وہ نکل نہیں رہے. انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم ہتھیار ڈالنے کے لیے ریڈی ہیں, ایک شرط ہے, آپ رسول اللہ ہمارا فیصلہ نہیں کریں گے کیونکہ آپ بہت سخت آدمی ہیں, آپ رسول اللہ ہمارا فیصلہ نہیں کریں گے, آپ کو بہت غصہ ہے ہم پہ. مطلب کہنے میں یہ انہوں نے کہا نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ فیصلہ نہیں کریں گے. اوس و خزرج 2 قبیلے تھے نا, اوس کے قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ان سے بولیں کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دیں کیونکہ وہ اپنے آدمی ہیں, کیونکہ ان کے قبیلے کے تھے, وہ اپنے آدمی ہیں, وہ ہم پہ تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ کر دیں گے, وہ ہمیں کر دیں گے. کیوں؟ اچھا وہ لوگ کیوں ڈر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے میں, کیوں ڈر رہے تھے؟ یہ ان کی قبیلے سے پہلے مسلمانوں سے پہلے, تو انہوں نے کہا یہ ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں, گے. بھاری ہاتھ رکھیں. اب دیکھیں ہوا کیا, اسے فریقین مان لیں گے. انہوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے انت میں جو بھی فیصلہ کریں گے اسے مان لیں گے. انہوں نے حضرت سعد کو اس امید پر حکم بنایا تھا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں اوس و بنو قریظہ کے درمیان جو حلیفانہ تعلقات مدتوں سے چلے آ رہے تھے وہ ان کا لحاظ کریں گے اور انہیں بھی اسی طرح مدینے سے نکل جانے دیں گے جس طرح پہلے بنو قنیاقہ اور بنو نذیر کو نکل جانے دیا تھا. خود قبیلہ اوس کے لوگ بھی حضرت سعد سے تقاضا کر رہے تھے کہ اپنے حلیفوں کے ساتھ ذرا نرمی برتیں. تو دکھنے میں ایسے ہی تھا, میں آپ کے صاحبزادے سے کہہ رہا ہوں, کیا نام ہے ان کا؟ عبد الباری. So they were thinking کہ this thing will happen کہ وہ ہمیں باہر نکال دیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے بھی یہی سوچا کہ حضرت سعد بن معاذ بھی ہمیں کیا کر دیں گے, ہمیں کہیں گے نکل جاؤ یہاں سے, چلے جاؤ یہاں سے. لیکن حضرت سعد بن معاذ نے کیا کیا, لیکن حضرت سعد ابھی دیکھ چکے تھے کہ پہلے جن 2 یہودی قبیلوں کو مدینے سے نکل جانے کا موقع دیا تھا, سنیے گا آپ جو کہہ رہے ہیں نا اصل بھائی انہوں نے کیوں کیا ایسا, وہ اس لیے کہ جن 2 قبیلوں کو, کون سے 2 قبیلے, بنو قنیاقہ اور بنو نذیر کو جو پہلے چھوڑ دیا تھا, معاف کر دیا تھا اور ان سے کہا تھا نکل جاؤ یہاں سے, انہوں نے کیا کیا تھا, وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جا کے مل کر اس طرف بیٹھے ہوئے تھے, جو باہر ادھر لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ یہ 2 قبیلے بھی جا کے ان کے ساتھ مل گئے تھے. تو حضرت سعد نے کیا کیا کہ اب انہوں نے کیا سوچا کہ جو پہلے 2 یہودی تھے وہ بھی ان کے ساتھ جا کے مل گئے تھے اور ساری گرد و پیش کے قبائل کو بھڑکا کر مدینے پر 10,000 کا لشکر چڑھا لائے تھے وہ دونوں قبیلے. اور یہ معاملہ بھی ان کے سامنے تھا کہ اگر اس آخری یہودی قبیلے نے عین بینونی حملے کے موقع پر بد عہدی کر کے اہل مدینہ کو تباہ کر دینے کا سامان کیا تھا, اس لیے انہوں نے فیصلہ دیا. اب حضرت سعد کے اس فیصلے کے پیچھے سوچ لیں, ابھی آپ 2 منٹ میں آپ یہ سوچنا شروع ہو جائیں گے یار ایسا کیسا فیصلہ کر دیا. حضرت سعد نے جو فیصلہ لیا, السلام علیکم وعلیکم السلام, حضرت سعد نے جو فیصلہ لیا اس فیصلے کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ یہ بھی یہودی قبیلہ ہے, اس سے پہلے 2 یہودی قبیلے گزرے ہیں جن کو جب ہم نے معاف کر دیا تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ پیچھے جا کے ان کو بھڑکایا اور 10,000 کا لشکر لے کے آ گئے. اب اگر ان کو معاف کر دیا نا بنو قریظہ کو,
یہ اور زیادہ بڑھ جائیں گے، کیونکہ یہ جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں کہتے ہیں کہ اور یہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تو حضرت سعد نے کہا یہ بھی ایسے ہی کریں گے. اس لیے حضرت سعد نے عبدالباری فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، تمام مردوں کو. اب سوچیں اگر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا لیتے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نرمی ہو جاتی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت سعد نے اتنا خطرناک فیصلہ کیا، سخت فیصلہ، کہ عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے. عورتوں اور بچوں کو، یہ بھی نہیں کہ عورتوں بچوں کو چھوڑ دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کی تمام املاک مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے. اس فیصلے پر عمل کیا گیا اور جب بنو قریظہ کی گھڑیوں میں مسلمان داخل ہوئے تو انہیں پتہ چل گیا کہ جنگ احزاب میں حصہ لینے کے لیے ان غداروں نے 1500 تلواریں، اندر کیا ریڈی تھا، اب یہ دیکھیں اندر کیا ریڈی تھا، 1500 تلواریں، 300 زریں، 2000 نیزے اور 1500 ڈھالیں فراہم کی تھیں. یہ ریڈی تھے اندر، یہ بس گو ہیڈ کے لیے ریڈی تھے. یہ پیچھے سے آتے اور وہ ادھر سے آتے، یہ لوگ اندر اپنا اسلحہ لے کے ریڈی تھے بالکل. جبکہ مشرکین کی یک بارگی خندق پار کر کے ٹوٹ پڑنے کے لیے تیاریاں تھیں. اس انکشاف کے بعد تو اس عمل میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ حضرت سعد نے ان لوگوں کے معاملے میں جو فیصلہ دیا وہ بالکل حق تھا. اب حضرت سعد کے اس فیصلے میں پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا سخت فیصلہ، آپ کو لوگوں لگا کسی کے دل میں کہ سخت فیصلہ تھا؟ اسی بیک گراؤنڈ کے حساب سے فیصلہ کر رہے ہیں کہ پہلے بھی وہ غداری کر رہے تھے، دونوں قبیلے معاف جب کر دیے تھے تو آگے جڑ کے 10,000 کا لشکر بن گئے تھے. اگر اس دفعہ معاف کرتے شاید یہ وہ کرتے، جیسے کہ بتایا گیا کہ ہتھیار بھی ریڈی تھا، اندر سب کچھ ریڈی تھا. تو دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ تمام مردوں کو، اچھا یہ آپ ابھی مولانا نے یہاں پہ وہ حدیث کوٹ نہیں کی، ایک ایک مرد کو چاہے وہ چلاتا رہا چاہے وہ معافی مانگتا رہا، ان میں سے کئیوں نے اسی وقت کلمہ پڑھنے کا بھی کہہ دیا، کلمہ پڑھتے ہیں. فیصلہ ہو چکا تھا. اب فیصلے کے بعد کوئی ایمان بھی لا رہا تھا نا، اسلام بھی ڈر کے، نہ یہ ہے وہ لیڈرشپ. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فیصلہ کر دیا بس اس کے بعد اس فیصلے کی وجہ سے 2 جگہ دھاگ بیٹھی. کون سی 2 جگہ؟ 2 جگہ دھاگ بیٹھی. ایک تو قریش میں، دوسرا جو جس کا نام بڑا مشکل ہے، بنو نذیر اور سوچیں 2 جگہ دھاگ بیٹھی. سوچیں 2 بڑی جگہوں پہ دھاگ بیٹھ گئی. کہاں؟ نہیں وہ تو بعد میں. سوچیں 2 بڑی جگہوں پہ دھاگ بیٹھی. سوچیں ایک تو قریش ہے، اس کو اس طریقے سے لیں، ایک تمام عرب لے لیں اور ایک تمام یہودی لے لیں. یہودی بھی عرب کا حصہ تھے لیکن میں ان کو ڈیوائڈ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑی قوت بن رہے تھے نا، کیونکہ وہ اس اگینسٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان نہیں رہے تھے. تو تمام یہود پہ، اچھا نصرانی جو تھے نا، کرسچن، وہ تو معصوم ہی چل رہے تھے، وہ اتنا زیادہ آگے نہیں آتے تھے. وہ تو کیونکہ ان میں سے بہت سارے اسلام قبول کر رہے تھے، جیسے ہی حضرت عیسیٰ کی بات ہوتی، جیسی کچھ بات ہوتی تو وہ اسلام قبول کرتے جا رہے تھے. تو تمام یہود پہ پتہ چل گیا کہ یہ تو بھائی قتل کر دیتے ہیں، اسٹریٹ قتل کر دیتے ہیں. اور دوسرا تمام عرب پہ کہ اب ہم مل کے بھی، جب ہم مل کے سب کچھ نہیں کر سکے تو اب انڈیویجولی تو نہیں جا سکیں گے. اس کے بعد بہت ساری کوششیں ہوئیں کہ دوبارہ، لیکن اس کے بعد ایک مسئلہ ہوا. کوئی بیچ میں سے نا فوراً ہاتھ اٹھا لیتا تھا کہ بھائی تم نے ہمیں پہلے ہی 25 دن وہاں پھنسایا ہے، تم پہلے ہمیں لے کے گئے تھے اور محمد کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں پھنسا دیا. نہیں، تم اپنے علاقوں میں خوش رہو، ہم اپنے علاقوں میں خوش رہے. آپ نے میں نے میپ دکھایا تھا نا کہ پہلے وہ تمام قبیلے تھے، تو اب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب نہیں ہو سکتا. یہ وہ جنگ تھی جس کے بعد اسلام کو جو شوٹ ملا، آسمان پہ جو اسلام کی ایک دم جو بوم آیا ہے، ان کے بعد بہت سارے قبیلے مسلمان ہوئے، بہت سارے قبیلوں کے بڑے بڑے، جس کے بعد پھر وہ آیت آئی جو کہ ہے یار کلاس کیسے ریڈی کیا دیکھ فی دین اللہ افواجا. پھر فوج در فوج لوگ اسلام قبول کیا اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا سے جانے والا ٹائم قریب آنا شروع ہو گیا. تو یہ وہ جنگ تھی. اب یہ ہم صورت شروع کریں گے، لیکن یہ صورت 9 رکوعوں کی صورت اتنے مزے کی صورت ہے. یہ اس کو شروع کرنے سے پہلے مولانا نے پوری ریسرچ یہاں پہ ڈالی ہے، ایک ایک پوائنٹ کی صورت میں کیا آنے والا ہے. کیونکہ جیسے ہم صورت میں جائیں گے نا، اب آپ بیک گراؤنڈ پڑھ کے جائیں گے نا، جب ہم اتریں گے صورت میں اور یہ ہم سارے یہ غزوات کا پڑھے ہوئے ہیں اب، تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا، یار وہ پڑھا تھا ہم نے یہ ساری چیزیں. اب دیکھیں اس کے معاشرتی اصطلاحات کیا تھی.
جنگ احد اور جنگ احزاب کے درمیان 2 سال کا یہ زمانہ اگرچہ ایسے ہنگاموں کا زمانہ تھا کہ جن کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ایک دن کے لیے بھی امن اور اطمینان نصیب نہ ہوا، لیکن اس پوری مدت میں نئے مسلم معاشرے کی تعمیر اور ہر پہلو میں زندگی کی اصلاح کا کام برابر جاری رہا۔ یہی زمانہ تھا جس میں مسلمانوں کو قوانین نکاح اور طلاق قریب قریب مکمل ہو گئے اور وراثت کا قانون بنا۔ وراثت کا قانون کون سی صورت میں ہے؟ آیت نمبر یاد ہے کسی کو؟ آیت نمبر میں اکثر اچھا میں آیت نمبر یہ یاد ہے، آیت نمبر 11-12 آیت نمبر 11-12 آیت نمبر 11-12 کیونکہ آپ لوگوں سے تو ڈسکس ہوا تھا، یا میں سورۃ النساء پڑھا رہا تھا، آپ لوگ تھے نا میرے ساتھ اس وقت میں، تو سورۃ النساء آیت نمبر 11-12 شراب اور جوئے کو حرام کیا گیا اور معیشت و معاشرت کے دوسرے بہت سے پہلوؤں میں نئے ضابطے نافذ کیے گئے۔ اس سلسلے کا ایک اہم مسئلہ جو اصلاح کا تقاضا کر رہا تھا وہ تنبید، گود لینے یا بیٹا بنانے کا مسئلہ، گود جس کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ ایڈاپشن کا مسئلہ۔ عرب کے لوگ جس بچے کو بھی متبنہ بنا لیتے تھے وہ بالکل ان کی حقیقی اولاد طرح سمجھا جاتا تھا اور اسے وراثت ملتی تھی۔ کسے میں وراثت ملتی تھی؟ منہ بولے بیٹے بیٹی کو وراثت ملتی تھی۔ ایون اگر منہ بولی بہن بھی بنا لیا ہے تو وہ پھر وہ ہوتا تھا کہ باپ مر گیا تو وہ پھر وہ بہن کے وہ مل جاتا تھا۔ اسی میں منہ بولی ماں اور منہ بولی بہنیں وہی خلا ملا رکھتی تھیں جو حقیقی بیٹے اور بھائی سے رکھا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ منہ بولے باپ کے مر جانے کے بعد اس کی بیوہ کا نکاح اسی طرح ناجائز سمجھا جاتا تھا۔ منہ بولے باپ کی بیوہ کا نکاح، لمبی سائنس ہے، منہ بولے باپ کی بیوہ کا نکاح اسی طرح ناجائز سمجھا جاتا تھا جس طرح سگی بہن اور حقیقی ماں کے ساتھ کسی کے نکاح کو حرام کیا سمجھتا جاتا ہے۔ اور یہی معاملہ اس صورت میں بھی کیا جاتا تھا جب منہ بولا بیٹا مر جائے یا اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ منہ بولا بیٹا مر جائے، اب یہ پیس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پیس آئے گا آگے، منہ بولا بیٹا مر جائے یا اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یہ ایک ایپیسوڈ ہے آنے والا ہے آگے۔ کس کو طلاق دی؟ کس نے؟ حضرت زینب کو، ٹھیک ہے۔ منہ بولے باپ کے لیے وہ عورت سگی بہو کی طرح سمجھی جاتی تھی۔ یہ رسم قدم قدم پر نکاح اور طلاق اور وراثت کے ان قوانین سے ٹکراتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ اور سورۃ النساء میں مقرر فرمائے تھے۔ ان کی روح سے جو لوگ حقیقت میں وراثت کے حقدار تھے، یہ رسم ان کا حق مار کر ایسے شخص کو دلواتی تھی جو سرے سے کوئی حق نہ رکھتا تھا۔ ان کی روح سے جن عورتوں اور مردوں کے درمیان رشتہ نکاح حلال تھا، یہ رسم ان کے باہمی نکاح کو حرام کرتی تھی۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ اسلامی قانون جن بد اخلاقیوں کا سد باب کرنا چاہتا تھا، یہ رسم ان کے پھیلنے میں مددگار تھی، کیونکہ رسم کے طور پر منہ بولے رشتے اب یہ دیکھیں منہ بولے کا دوسرا مسئلہ، منہ بولے رشتے میں خواہ کتنا ہی تقدس پیدا کر دیا جائے، بہرحال منہ بولی ماں، منہ بولی بہن، منہ بولی بیٹی حقیقی ماں حقیقی بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتی۔ ان مصنوعی رشتوں کے رسمی تقدس پر بھروسہ کر کر مردوں اور عورتوں کے درمیان جب حقیقی رشتہ داروں کا سا خلا ملا ہو تو وہ برے نتائج پیدا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان وجوہ سے اسلامی قانون نکاح و طلاق، قانون وراثت اور قانون حرمت زنا کا یہ تقاضا تھا کہ متبنی کو حقیقی اولاد کی طرح سمجھنے کے تخیل کا قطعی استحصال کر دیا جائے۔ اب اگر اب مجھے سوچ کے بتائیں منہ بولا ایڈاپشن میں اور کیا مسئلہ تھا اس وقت، اب نہیں ہے، اس وقت منہ بولے بیٹے اور بیٹی کا جو تھا اس میں کیا مسائل تھے، کیا مسئلے تھے جو صورتوں سے قرآن سے ٹکرا رہے تھے، وہ کیا مسئلے تھے؟ محرم نامحرم کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ ویری گڈ، سب سے بڑا مسئلہ محرم نامحرم۔ اس نامحرم لڑکی کو جب میں نے منہ بولی بہن بول دیا تو ان کی نظر میں وہ بہن اسلام کی نظر میں نامحرم تھی۔ اور دوسرا مسئلہ وراثت کا مسئلہ، تیسرا مسئلہ نکاح کا مسئلہ، چوتھا مسئلہ نام دینے کا، ولدیت دینے کا کہ اس کو اس کے نام کے ساتھ لگ جاتا تھا بن جو بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت سارے مسئلے تھے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے اچھا سورۃ المائدہ آ چکی تھی، سورۃ بقرہ آ چکی تھی، سورۃ النساء آ چکی تھی، اس کے لکھے ہوئے لا سے یہ بات ٹکرا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ اگلی جو پڑھیں گے ہم،
لیکن یہ تخیل محض ایک قانونی حکم کے طور پر اتنی سی بات کر دینے سے ختم نہیں ہو سکتا تھا. ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قانون بنا دیں اور ختم ہو جائے. منہ بولا رشتہ کوئی حقیقی رشتہ نہیں ہے. صدیوں کے جمع ہوئے تعصبات اور اوہام محض اقوال سے نہیں بدل جاتے. ویسے اس کو بات آگے کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں کوئی منہ بولے دیکھے ہیں رشتے ہیں آپ کو دیکھیں اور ان کو اتنا ہی آگے آیا ہوا دیکھا ہے؟ اولاد سے زیادہ ترجیح دے دی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے تو بتا رہا ہوں. اور پھوٹ پڑتے ہوئے بھی دیکھے جب بعد میں ان کو پتا چلا کہ ہمارے منہ بولے تھے بہن تھے یا بھائی تھے, میں پھر پھوٹ کیسے کیوں کس اس طرح سے کہ بچپن میں ان کو اڈاپٹ کر لیا, پھر ان کے اپنے ولدیت کے ساتھ والدیت کے ساتھ, پھر ان کی آپ جانتے ہیں کسی کو پرسنلی؟ اچھا کہ ان کو اڈاپٹ کر لیا کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی, اور کچھ سال بعد اللہ نے ان کو اپنی اولاد بھی دے دی. ایک سیکنڈ, جنہوں نے بچے کو لیا ان کے پھر اولاد نہیں تھی, اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ سال بعد اللہ نے ان کو بھی اپنی اولاد دے دی اور فیملی بن گئی پوری. جب وہ بچے بڑے ہوئے, منہ بولا بھی اور اپنی سگی اولاد بھی, تو جب ان کو پتہ معلوم چلا کہ ہمارے سگے بھائی نہیں ہیں اور ہمارے باپ کی جائیداد میں اس میں حصہ, تو پھر ان میں آپس میں لڑائی ہو گئی, کیونکہ سگے بہن بھائی والا تو کبھی ہو نہیں سکتا, امپاسبل ہے. اچھا تو یعنی فیملی میں ایک طرح سے پھوٹ پڑ گئی. تو مجھے اس کا انٹرنیٹ مطلب یہ ہے کہ اسلام میں adoption نہیں الاؤڈ. اچھا اڈاپشن کر سکتے ہیں ایک سرٹن ایج لمٹ تک. مگر فور لائف نہیں کر سکتے, مطلب بچہ لیا ہے 12 سال کا ہوا. اچھا ایڈاپشن یہاں پہ میرے خود خاص میرے ایک کزن بدر نے شادی کے تقریباً 15-16 سال ہو گئے تھے, تو ان کو کافی مسئلے سے چلے, تو بڑے لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھائی ایک بچہ لوگ گھر میں چلے ڈائیورٹ ہو جائیں گی چیزیں, تھوڑا سا اسٹریس لیول بھی ڈیورٹ. واقعی ویسے ہوا, انہوں نے ایک بچے کو اڈاپٹ کر لیا الحمدللہ. اس کے بعد اس کی برکت سے گھر میں بڑی خوشیاں آ گئی, ان کے پاس ٹھیک ہو گیا. تو کہنے کا یہ مطلب کہ وہ بچہ جو ہے نا تو ابھی چھوٹا ہے, 4-5 سال کا ہوگا, تقریباً 4 سال کا, لیکن اسلام کی مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ جب سر بلوغت کو پہنچ جاتا ہے پھر وہ جو ہے نا اس گھر میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا. پھر وہ بیٹی کو اگر آپ پال رہے ہیں تو پھر باپ کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن اس میں یہ بات نہیں ہے کہ اگر جو لڑکا ہے جی وہ اپنے سگے بھائی کی بیٹی لے لے تو اس کے لیے ہمیشہ وہ محرم رہے گی اور بیوی سے اس کا اچھا اس کے لاز ہیں, اس کے اچھا اس کے سمپل سے لا ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایڈاپشن کے لاز ہیں. ایڈاپشن کے لاز کیا ہیں کہ سب سے پہلا فکس ڈیسائیڈڈ ولدیت نہیں چینج ہو سکتی. ڈیسائیڈڈ کچھ بھی لیں, کسی کا بھی لیں, بھائی کا لیں, اس کا لیں, اس کا لیں, کسی کا بھی ولدیت نہیں چینج ہو سکتی. والد وہی رہے گا, نام وہی رہے گا, جو ولدیت ہوتی ہے وہ نام وہی رہے گا. 1. دوسرا یہ کہ اگر آپ یہ بھائی کا بیٹا, ٹھیک ہے, اب بھائی کی بیٹی کیونکہ بیوی کے لیے وہ محرم ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اور بہن کا بیوی بھی لے سکتی ہے ٹھیک ہے. وہ مسئلہ اس میں کیا ہے کہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی, نہ وراثت ملے گی نہ ہی ولدیت چینج ہوگی. اچھا تیسرا اس کا جو ڈور ونڈو ہے, آپ نے بچپن میں کوئی بچہ لیا اڈاپٹ کرنے کی نیت سے, اور اس عورت نے اس کو دودھ پلا دیا, اس عورت نے اس کو تو رضائی ماں ہو گئی اس کی, اور اس عورت کا اخیافی بچہ ہو گیا, تو اس کے ہسبینڈ کے لیے وہ محرم ہو گیا, ہسبینڈ کے لیے. اخیافی بہن بھائی کی وراثت ہے, اخیافی بہن بھائی کی وراثت ہے. وہ تو الگ بات ہوئی نا, مطلب اگر وہ ماں آلریڈی پہلے سے ماں بنی ہے, دودھ میں اتنی میڈیکل سائنس میں جا رہا ہے, لیکن دودھ پلانے سے وہ ماں بن جائے گی. ماں بن جائے گی تو وہ ڈور جو ہے وہ کھل جائے گا. ماں کی حرمت کا ہو جائے گا, مگر اگر اس کی بیٹی کو اس کے پھر وہ ڈویژن رہے گی نا. نہیں ایک ماں, اگر ایک لڑکی اور لڑکے نے ایک ہی ماں سے دودھ پیا ہاں وہ رضائی بہن بھائی ہو جائیں گے, اور دونوں ایک دوسرے کے محرم ہو جائیں گے, محرم ہو جائیں گے. کی رضائی بہن ہوتی ہے, اور جب وہ آتی تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یس ہاں بالکل ان کا سوال کرنا تھا کیونکہ آپ نے بولا منع ہے, جیسے ہمارے خاندان میں کیا چیز, کون سا والی بات؟ ولدیت کا. ہاں تو جب انہوں نے اس کو لیا بچپن میں, اس کا نام چینج کر دیا, اپنا نام دے دیا اس کو, مطلب ولدیت نہیں دے سکتے. ہاں تو کیا یہ گناہ ہے؟ یس ابھی جب ہم سورت میں جائیں گے تو اتنی اسٹرانگ آیتیں ہیں کہ سخت والی آیتیں ہیں, بہت سخت. حضرت زید بن محمد اتنے سے بڑے ہو گئے, شادی ہو گئی. حضرت زید کی جب شادی ہوئی نا, بن محمد سے شادی ہوئی ہے, ان کی شادی بھی ہو گئی حضرت زینب سے, بن محمد سے, تو مطلب بڑا آدمی,
बड़ा लड़का 20-22 साल वाला, इतनी तक भी बिन मोहम्मद थे वो, और इतना स्ट्रॉन्ग कि हजरत जैद की जो रिस्पेक्ट थी वो ऐसी रिस्पेक्ट, मैं आपको हैरान कन बात बताऊं, मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूं, पूरे कुरान में सिर्फ एक सहाबी का नाम आया है और वो है जैद। सिर्फ एक सहाबी का नाम है, एक इकलौते, ना अबू बकर, ना उस्मान, ना अली, ना कोई और, उमर, किसी का नाम नहीं है, एक ही नाम है। अब वो रिस्पेक्ट है उनके मर्तबे की वजह से नहीं, इतना बड़ा अल्लाह ताला की नजर में पॉइंट था कि जैद की बीवी से फिर अच्छा वो हजरत ज़ैनब का नाम नहीं आया। अच्छा वैसे कुरान में एक औरत का भी नाम आया है, एक ही का नाम आया है, एक है, नाम कोई नाम नहीं, एक ही नाम, यार उसका जो है फिरौन की बीवी थी, उसका नाम किसी का नाम नहीं, और वो औरत, और वो औरत, और वो औरत फिरौन की औरत, फिरौन की औरत। तो कुरान में एक औरत का नाम आया है हजरत मरियम, और एक मर्द का नाम, एक सहाबी का नाम आया है, सहाबी, वरना मर्दों के नाम वैसे चलने लगे हाथों। कितने अंबिया के नाम आए? 25 पढ़ा दिए। अच्छा जी, अब ये मुंह बोले बेटे वाला, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और यहाँ पे तो आप लोगों ने अपने अपने किस्से बताए। वही बात एक पॉइंट मेंशन कर रहा था कि जो अर्लियर दो केस स्टडी आ गई ना हमारे पास। एक तो जो है ना अगर रजाई माँ मतलब बच्चे को दूध पिला देती है। अब जो मेरे वाले कजन वाला जो किस्सा मैंने सुनाया उसमें उन्होंने जो बच्चे को अडॉप्ट किया, उनके यहाँ औलाद नहीं है उसके अलावा कोई और, अभी भी कोई, वो एक ही बच्चा है जिसको अडॉप्ट किया हुआ है। ही इज अ फुली रिच पर्सन। अब मसला ये होगा कि वो विरासत नहीं दे सकते बच्चे को, उनकी आगे डिवाइड होगी, उस बच्चे को नहीं मिलेगी, उनकी फैमिली को मिलेगी। अब वो जिस वक्त अडॉप्ट कर रहे थे बच्चे को अडॉप्ट कर रहे थे, उस वक्त ये कंडीशन बड़े लोगों में बात हुई है, बाज़ाब्ता खुल के बात हुई है, खुल के। जिसका बच्चा अडॉप्ट कर रहे थे वो जो लोग दे रहे थे, अगर वो इस नियत से दे रहे हैं कि जो है ना हमारा बच्चा उस घर में जाएगा जहाँ पे वो सारी चीज ले आएगा, लोगों की नियत खराब होती है बहुत ज्यादा। तो वहां पे जब बैठक हुई तो मैं इस बात से बहुत ज्यादा तसल्ली हुई कि उन्होंने साफ क्लियर किया कि ये आयत के मुताबिक जो है ना अब आपके बच्चों को पालेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, हर चीज का वो देंगे उसको जो मिलना चाहिए। लेकिन गिफ्ट भी नहीं दे सकते, कुछ गिफ्ट वो जो मर्जी दे लें, लेकिन जब वो विरासत का जो तरीका बताया हुआ है वो प्रॉपर इस्लामिक वे में ही होगा, शरीयत के मुताबिक होगा। फिर वो भाई बहन माँ बाप जो जिनका इतना हिस्सा परसेंटेज है उसी तरह डिवाइड होगा। आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते उसके अंदर शरीयत में। मैं बता ही रहा था हाँ, विरासत तो में भी वो अपनी मर्जी से 100% नहीं दे सकते। लिमिट है, 1/3 तक की लिमिट है। क्योंकि उसमें वाइफ का कुछ हिस्सा है, 1/3 नहीं, औलाद को नहीं दे सकते ना, औलाद को नहीं दे सकते। अगर चाहे तो आप नहीं, आप किस चीज की बात करें? आप अपनी औलाद को चाहें तो आप हिबा कर सकते हैं, जो क्या है गिफ्ट, बट उसमें कंडीशन ये कि वो सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर। हजरत नोमान बिन बशीर का है, उन्होंने बोला कि अपने बड़े बेटे को ही देना चाहता हूँ, उन्होंने आपको दुआ बनाना चाहता हूँ, उन्होंने मना कर दिया था। ये किस्सा है कि हजरत नोमान बिन बशीर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा औलाद को आप करना भी है, नहीं कोई सिस्टम नहीं है, आंख वाक कोई सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। आप उसे कोई कुछ नहीं ले सकता, ये अल्लाह क्या चीज क्या नहीं चाहिए वो तो उसकी मर्जी है, लेकिन ही कांट से नो। व्हाई? क्योंकि विरासत इज नॉट योर मनी, इट्स योर किड्स मनी। वो ये कहता है कि बेटा ना लेना चाहिए, बेटी नहीं, उसका ये होता वो है कह सकता है कि मैंने जैसे अक्सर होता है ना कि जी हमारी फला बहन जो है ना वो जरा से हालात में डाउन है, हम लोग बाहर रह रहे हैं, हमारे पास सही है, हम उसको दे देते हैं। यू कैन डू इट बट यू शुड नॉट डू इट। व्हाई? उसका भी तरीका, पहले आपको अपनी मलकियत में लेना Yes. पड़ेगा, आप मलकियत में लेंगे उसके बाद आपसे आगे ट्रांसफर। हाँ, लेकिन यू शुड नॉट ट्रांसफर बिकॉज वो आपके बच्चों की मनी है। यूके में मैंने एक दो फैमिली देखी है कि जी बेटा बेटी बराबर है, इक्वल राइट्स है और इक्वल वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। तो मुसलमान हाँ, मुसलमान मुसलमान लेकिन क्या, मुसलमान हाँ मुसलमान, तो आप उनको भेजेंगे आयत नंबर लेकिन क्या 11। इस बात ये है कि क्या अगर खुद अपनी मर्जी से गया क्या विलिंग कि ठीक है मेरी बहन और इक्वल डिवाइड हो जाए, कोई मसला नहीं, तो क्या फिर भी नहीं हो सकता? सवाल वही है जो अभी जमाल भाई ने कहा, टेक इट एंड गिव इट। क्या मतलब होता है? भाई 2 हिस्से आपको मिलेंगे, 1 हिस्सा बहन के मिलेगा। मतलब 1 लाख, मिसाल के तौर पे 1 लाख पाउंड डिवाइडेड बाय 3, 2 मैंने ले लिया, 1 बहन का, 2 मैंने लेके उसको आधा करके उसको दे दिया मैंने, दैट्स माय चॉइस।